تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بننا ایک الگ چیز ہے, اس کی کیفیات بننا ایک الگ چیز ہے. تبھی تو قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. جو تینوں امام ہیں نا, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور دلیل میں یہی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ کوئی اللہ کی آیات سنتے ہیں, جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں, نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب نہیں بیٹھتے تو ظاہر ہے ایمان کم ہونا. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے حضرت حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی, کیوں منافق ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان وہ ایسے ترقی کر رہا ہوتا ہے, ایسے جذبات, ایسی کیفیات, اور جب اپنے بیوی بچوں میں ہوتے ہیں تو وہ ہماری کیفیات نہیں ہوتی, تو یہ تو منافقت ہے, ادھر کچھ ادھر کچھ. تو نبی نے ان کو تسلی دی, بھائی یہ تو نیچرل ہے, یعنی یہ کوئی منافقت کی بات نہیں ہے. فرمایا وہی 100% ہر وقت تمہاری کیفیات رہیں تو فرشتے تم سے کلام کرنا شروع کر دیں. تو ان احادیث سے, ان آیات سے کیا استدلال کیا باقی ائمہ کرام نے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ نہ ایمان بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ایمان جب تک 100% نہیں ہے, 100 میں 100 ایمان نہیں ہے, اس وقت تک آپ مومن نہیں ہیں. 1% کم ہو گیا تو کافر, کیونکہ شک پیدا ہو گیا نا. جو شک کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے جنت جہنم کا. تبھی تو ہے نا, کوئی شخص آپ سے آ کے پوچھے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں؟ آپ کہیں یار ہے تو, لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے. تو یہ جملہ اگر آپ نے کہا تو آپ یہ کہتے ہی کیا ہو جاؤ گے, اسلام سے خارج. آپ کو یہ کہنا پڑے گا مجھے 100% چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا, اور یہ بھی امام حنیفہ سے ہی منقول ہے, کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اس کے پاس تحقیق کے لیے چلا گیا کہ تو سچا نبی ہے یا نہیں, تو یہ جانے والا بھی کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کو ختم نبوت میں شک پیدا ہو گیا, تبھی تو تحقیق کر رہا ہے. کہ نبی نے ایک آخری نبی ہونا اتنی متواتر دلائل سے ثابت ہے کہ اب اس میں تحقیق کا راستہ ہی اللہ نے بند کر دیا. کوئی بھی کہے نا نبی ہے, بھائی جھوٹ بول رہا ہے, بس کتنے معجزے دکھا دے. تو ختم نبوت, نبی کی نبوت, جنت جہنم, ان پر 100% ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو 100% ہوتی ہے وہ 101 نہیں ہو سکتی. 100% کا مطلب 100 میں 100, تو اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 200%, یہ تو مبالغتاً مجازاً کہہ رہے ہوتے ہیں, ورنہ 100% سے اوپر کوئی درجہ ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو وہ بڑھ کیسے سکتا ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کہ بھائی ایک لمٹ ہے نا. اس لیے ان کی نظر میں صحابہ کا ایمان, تابعین کا ایمان, نبی کا ایمان, عام امتی کا ایمان کوانٹٹی کے لحاظ سے ایک ہی ہے اس کا. یہ سب 100% اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, 100%. کم ہوگا تو کافر, اور زیادہ کا امکان ہے ہی نہیں, کیونکہ یقین جب 100% ہو گیا تو اب کیا اس میں, بھائی مجھے آپ کے بارے میں یقین ہے 100% کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اب اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کوئی قسمیں اٹھا کے کہے باقی بیٹھے ہوئے, کہیں بھائی میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے, اب آپ قسمیں اٹھانے سے میرا ایمان نہیں بڑھے گا. تو وہ کہتے ہیں جو قرآن میں آتا ہے نا زادتہم ایمانا, ایمان والے جب ہماری آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. یہاں ایمان کوانٹٹی کے حساب سے بھی نہیں بلکہ کوالٹی کے حساب سے, کیفیات بڑھتی ہیں. کیفیات بڑھنے کو اللہ نے مجازن کس سے تعبیر کیا ہے؟ ایمان بڑھنے سے. کیفیات بڑھتی ہیں. وہ کیفیات یہی ہیں کہ آپ کو جب کوئی خبر ملتی ہے وہ کیفیات نہیں بنتی, لیکن جب اس خبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو آپ کی کیفیات چینج ہو. آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ڈاکو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے اور وہ جس کو مارا ہے وہ ایسے تڑپ رہا ہے, پورا منظر کھینچ دے, وہ خوف نہیں پیدا ہوگا, حالانکہ 100% یقین ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کیا ہو اور آپ اس بندے کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہو تو پھر آپ کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبر کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. الگ کیفیات ہوتی تھیں. گھر گئے, بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو وہ کیفیات کیا ہو جاتی تھیں؟ چینج. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ موٹیویشن کے لیے,
عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے وجود پر یقین یا جنت جہنم پہ یقین کافی نہیں ہے. وہ کیفیات پیدا کرنی پڑیں گی کہ جنت کی لالچ پیدا ہو جائے, رال ٹپکنا شروع ہو جائے, دل کی دھڑکن تیز ہو جائے, اور جہنم کا ایسا خوف ہو کہ دل کپ کپانے لگے. پھر عمل ہوگا. جیسے گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہیں, شارٹ کٹ راستہ ہے, لمبے سے گھوم کے جانا بڑا مشکل لگ رہا ہے, ادھر ٹھا ٹھا کی آواز آئی اور اب لمبے والے راستے سے چل کے نہیں بلکہ بھاگ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیفیات ایسی بن گئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. جو لوگ جاگنگ نہیں کرتے نا ان کو میں یہی طریقہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار ہم سے صبح بھاگا نہیں جاتا ہے, چلا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں کتا پیچھے چھوڑ لو 2-3 دن کے لیے, 2-3 دن کے لیے کیا چھوڑ لو, کتے سے آگے بھاگو, کتا پن دکھاؤ کتے کے آگے تھوڑے سا نا, تو جب خود بخود بھاگو گے تو وہ ایک دم حوصلہ ملے گا, بھاگنا شروع کر دو گے. تو اب یہ کیفیات کیسے پیدا ہوں, سمجھ رہے ہیں. ہم جو زیادہ تر بیان کرتے ہیں نظریاتی اصلاح پہ کرتے ہیں, نظریے کی اصلاح پہ کرتا ہوں نا میں کہ بھئی اللہ پہ ایمان. وہ جو آج کل ایتھیسٹ لوگوں نے الٹے پٹانگے اعتراضات کیے ہوئے ہیں, ان کے جواب کافی نہیں ہیں. ان کے جواب کے بعد بھی بات نہیں بنتی. کوئی یقین ہو جائے گا ہاں بھئی جنت برحق ہے, جہنم برحق ہے, لیکن وہی ہے کہ یار ابھی صبح اٹھنا اتنی ٹینشن, ہو سکتا ہے ہم جنت میں ویسے ہی چلے جائیں. جیسے ہو سکتا ہے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, ہو سکتا ہے میں نہ گروں, ضروری تھوڑی ہے کہ میں گروں وہیں پہ. کیا خیال ہے میں ٹاپ کے چلا جاؤں گا, گریں گے تو دیکھیں گے. بعض لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں